کا مطلب یہ نہیں کہ یہ معمولی ہے، بلکہ یہ غیر معمولی ہے، ان کا پروٹوکول بھی غیر معمولی افراد کی طرح ہونا چاہیے. بس ایک واقعہ اور آپ کے رفع زحمت کرتا ہوں. روایت ہے ابو بکر سے. ابو بکر کیا کہتا ہے؟ ابو بکر یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ رسول خدا بتانا چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت اور میری ولایت اس درجے پر ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. گھبرا تو نہیں رہے؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا وقت جو ہے نکلا جا رہا ہے. صلوات پڑھیے جی. ایک شخص آیا، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا نے مجھے کھجوریں دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دست مبارک سے کھجوریں دی ہیں، ذرا مجھے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی کھجوریں دے. تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر نے اور لوگوں کے درمیان کہا کہ علی کہاں ہے؟ کہا خلیفہ رسول آپ ہیں. بولا علی کو رہے. کہا تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا دست رسول نے مجھے کھجوریں دی، یعنی خود رسول نے مجھے کھجوریں دی ہیں. تو ایک مرتبہ جب آئے اور وہ فرد کی طرف مولا نے متوجہ کیا کہ یہ آیا ہے، کہتا ہے میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے، رسول خدا نے مجھے کھجوریں اپنے ہاتھ سے دی ہیں، تو یا علی آپ نے اپنے ہاتھ سے کھجوریں دیجیے. علی نے استفسار نہیں کیا کہ مجھے کیوں بلایا ہے. تو ایک مرتبہ ینابی المودت میں بھی موجود ہے، کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، 2-3 طریقوں سے یہ روایت موجود ہے. تو ایک مرتبہ جب دے چکے تو ابو بکر سے پوچھا علی کو کیوں بلایا؟ کہا جب ہم ہجرت کے لیے نکل رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف اور غار میں رکے، اور غار سے جس وقت نکل رہے تھے اس وقت رسول خدا نے مجھے یہ جملہ کہا تھا، اے ابا بکر سنو، کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ خواب دیکھنے والا پھر علی کے پاس آیا، کہتا ہے کہ ایک کھجور بڑھا کے دیں گے. علی نے کہا اگر رسول بڑھا کے دیتے میں بھی تمہیں بڑھا کے دیتا. بس یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ احوال و حال جو خواب میں ہیں وہ لوگوں کے جاننے والی اگر کوئی ذات ہے تو اسے علی کہتے ہیں، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ امام مبین ہے. اللہ نے انہیں یہ درجہ دیا ہوا ہے، یہ ولایت رتبی پر فائز ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا کے انتقال کے بعد عجیب روایت ہے، جب قبر کی مٹی خشک نہ ہوئی کہ ابو بکر یہ کہتا ہے کہ میں نے علی کو بلایا اور کہا کہ چلو رسول کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. جب رسول کی قبر کی زیارت کی طرف بڑھے ایک مرتبہ علی نے کہا تقدم یا ابا بکر، آپ آگے بڑھیے. تو ایک مرتبہ ابو بکر یہ کہتا ہے یا علی میں کیسے آپ پر سبقت لے سکتا ہوں، میں کیسے آپ پہ بڑھ سکتا ہوں. توجہ رہے اس وقت علی جوان ہے، عین شباب میں ہے. تو ایک مرتبہ کہا یا علی میں کیسے آپ پر تقدم حاصل کر سکتا ہوں، کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے رسول سے سنا ہے علی منی بمنزلتی من ربی. اتنی بڑی روایت ہے. علی میرے نزدیک وہ مقام رکھتا ہے جو میں خدا کے نزدیک رکھتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بڑی شخصیت جو غیر معمولی شخصیت تھی، جس نے اپنے جانے سے اعلان کر دیا کہ واقعی علی سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی. فزت ورب الکعبہ. یہ حق بنتا تھا کہ یہی جملہ کہا جائے، تحتمت واللہ ارکان. ہدایت کے ارکان گرا دیے گئے غیر معمولی ذات کو شہید کرنے سے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی پوری توجہ وقت کی طرف ہے، کہ آپ میرے ان جملوں کی طرف متوجہ ہو پائیں گے یا نہیں. معلوم ہے آپ کو کہ جو بھی امام شہید ہوا، یا زہر کے ذریعے شہید ہوا، یا خنجر جفا کے ذریعے، تلوار کے ذریعے شہید ہوا، مگر میرا علی وہ ہے جو مسموم بھی ہوا تو تلوار کے ذریعے بھی شہید کیا گیا، جو زہر کے ذریعے بھی شہید ہوا، تلوار کے ذریعے بھی شہید ہوا. اللہ اکبر. عجیب روایت کرنے والے نے بیان کیا، جب ظالم نے تلوار چلائی تو سر اقدس علی کو ایسے وار کیا کہ جب تلوار ہٹائی تو معلوم یہ ہوتا تھا جیسے قرآن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. جیسے ہی تلوار ظالم نے ہٹائی تو جیسے قرآن 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہو.
ایک مرتبہ علی نے کہا فزت ورب الکعبہ، بلند ہوئی آواز قد قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین قتل کیے گئے۔ حسن و حسین گھر سے دوڑتے ہوئے آئے اور ایک مرتبہ حسن نے سہارا دیا، حسین نے سہارا دیا، مولا علی نے خود کو سنبھالا، خاک کوفہ اٹھا کر سر میں ڈالی اور حسن کو کہا بیٹا نماز کو مکمل کرو۔ نماز مکمل ہوئی، مگر ایک جملہ کہوں گا، ظالم نے جو علی پر تلوار چلائی اسے تیز کیا، اسے 1000 درہم سے لیا اور زہر میں بجھا کے رکھا، تیز کر کے علی پہ چلائی، مگر یا علی جو آپ کے بیٹے حسین پہ خنجر چلے گا وہ تیز نہ ہوگا، وہ کند ہوگا اور ظالم پتھر پہ مار مار کے کند کر رہا ہوگا۔ تو پوچھا جائے گا کیوں کند کر رہے ہو؟ کہا مجھے تکلیف جو زیادہ دینی ہے، یہ آپ کے بیٹے حسین کا نصیب تھا۔ مگر جب علی کو گھر کی طرف لایا جا رہا تھا تو علی نے اصحاب کو کہا چلے جاؤ، کہا مولا یہ آپ کے صحابی ہیں، ارے ان کو آنے دیجئے۔ تو مولا نے کہا ابھی میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے گریے کی آواز کہیں میرے صحابہ کے کانوں تک پہنچے، تو ہم یہی کہیں گے یا علی آج آپ بیٹیوں کے گریے کی آواز صحابہ کے کانوں تک نہیں آنے دیتے، مگر کل یہی کوفہ ہوگا۔ ارے اسی کوفے کی گلیوں میں آپ کی بیٹی زینب بے مکنا و چادر، بے حجاب، اللہ اکبر، اس عالم کو کیسے گوارا کریں گے؟ بس ایک مرتبہ روایت کے یہ جملے ہیں، علی مولا گھر آئے اور جب سب اکٹھے ہوئے تو علی مولا نے ہر ایک کو وصیت کی، ہر ایک کو یہ کہا کہ ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ امام حسن کے حوالے پورے خاندان کو کیا، مگر عجیب معاملہ ہے، حضرت عباس کو بھی بلایا، حضرت حسین کو بھی بلایا، حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کر یہ جملہ کہتے ہیں عباس حسین تیرے حوالے کرتا ہوں، اور کربلا میں یہی منظر تھا۔ بس ایک مرتبہ علی کا جنازہ اٹھا، رات کی تاریکی میں اٹھا، دنیا کہتی ہے، اور علی اور زہرا کے جنازے میں ایک مماثلت بڑی ہے، زہرا کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، علی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، مگر عجیب مماثلت یہ ہے زہرا کے کو دفنانے کے بعد 40 قبریں بنائی گئی تاکہ کہیں زہرا کی قبر معلوم نہ ہو، اور جب علی کو دفنایا گیا تو قبر کا نشان مٹایا گیا۔ یہ مظلومیت اہل البیت ہے۔ بس ایک مرتبہ حسن و حسین آئے، دیکھا ایک شخص ہے جو گریہ کر رہا ہے، کہا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ کہا ایک شخص تھا جو 3 دن سے نہیں آیا، میرا بڑا خیال کرتا تھا۔ کہا کون تھا؟ کہا جب بھی آتا کہتا غریب کے پاس بیٹھتا ہے، مسکین کے پاس بیٹھتا ہے۔ حسن و حسین نے چیخ کر کہا یہ کوئی اور نہیں ہمارا بابا علی تھا، ارے اس دنیا سے چل بسا، انا للہ